सिंध हुकूमत सानहा लियारी जैसे वाक़यात से निमटने के लिए इन एक्शन। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को हटा दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। लियारी में जांबाक अफराद को लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए फ़ीकस देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध का गफलत के मुर्तकिब अफसरान और मुलव्विस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कराने का हुक्म। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 2 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। किसी भी अफसर की कोताही सामने आई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची में 588 मखदूश इमारतों का दोबारा मुआयना होगा। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा खस्ता हाल इमारतें गिराई जाएंगी। कमिश्नर कराची को 51 इंतहाई खतरनाक इमारतों के सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी है। वो 2 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराएंगे। तहकीकात के नतीजे में FIR दर्ज होगी। सिंध में 744 इमारतों को इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है। कराची में 588 इमारतों को इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कानून ला रहे हैं। मौजूदा कानून के मुताबिक जिम्मेदारान को सख्त सजा नहीं दे सकते। मेरे पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने 1.5 साल में डिमॉन्स्ट्रेट किया, आपके सामने 15 माह में मैंने ऑपोजिशन की हर बात को तरजीह दी है। मैंने खासकर हर बात का, हर तनकीद का जवाब दिया कि पार्लिमान को जो चीज़ें हासिल हैं वही असेंबलीज को हासिल है। तो मैं असेंबलीज पे राइट टू रिप्रेजेंटेशंस को छीनने वाला शख्स नहीं हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कैद हूँ कुछ माजी की उन गलतियों का जो मजमूई तौर पर कर दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस पर डट गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा क्या इन लोगों का दिमाग दुरुस्त है जो मेरे रेफरेंस पर सवाल उठा रहे हैं। अगर वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। कोई मेरा आईनी हक नहीं सलब कर सकता। अपने आईनी हदूद से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। पनामा केस में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को नाअहली का इख्तियार दिया। असम्बली एहतजाजगाह नहीं, क्या PTI की सारी जमहूरियत हमारे खिलाफ जागती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। कारोबार के पहले रोज इंडेक्स 1,33,000 की नफसियाती हद पार कर गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का सिलसिला आज भी जारी है। 100 इंडेक्स में 1,582 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त 100 इंडेक्स 1,33,531 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। रवां माली साल में महंगाई तूफान दोबारा पाकिस्तान को घेरने को तैयार है। IMF का रवां माली साल पाकिस्तान में महंगाई में बड़े इजाफे का खदशा है। IMF का रवां माली साल महंगाई की शरह में 7.7% तक इजाफे का तखमीना है। गुज़श्ता साल महंगाई की 4.49% थी। माली साल 2024-25 के लिए IMF का महंगाई का तखमीना 5.1% है। पाकिस्तान में 3 साल कबल महंगाई की औसतन शरह 29.18% पर थी। IMF का कहना है कि मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी सख्त तरीके से बरकरार रखनी होगी। गरीब के लिए इलाज कराना मजीद मुश्किल हो गया। 1 साल में अद्वियात 15.30% महंगी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक डॉक्टर के क्लिनिक 12.8% महंगे हुए। मेडिकल टेस्ट की कीमत 6.9% बढ़ी। गजा में इस हफ्ते जंगबंदी मुआहिदा मुतवक्के है। मुआहिदे से कुछ यरगमाली बाहर आ सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान की तमाम जौहरी तनसीबात को तबाह कर दिया। ईरान से मुस्तकिल मुआहिदे के लिए नेतन्याहू से बातचीत करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क की तीसरी पार्टी बनाने के इकदाम को मज़ाहिर का खेज़ करार दे दिया। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात आज होगी। इसराइल और फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा ख़त्म। अरब मीडिया के मुताबिक दूसरी इसराइली मुज़ाकराती टीम आज दोहा रवाना होगी। अमरीका और कतर की तजवीज़ करदा जंगबंदी मामलात पर बातचीत होगी। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक हमास ने जंगबंदी की अमरीकी और कतरी तजवीज़ में तरमीम का मुतालबा किया है जो नाकाबिल कबूल है। ब्रिक्स की ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों की मजम्मत। गजा को रियासत फ़लस्तीन का हिस्सा तस्लीम करते हैं। ब्रिक्स समिट का एलामिया जारी। ब्रिक्स समिट में ब्राज़ील, रूस, चीन, जनूबी अफ्रीका, मिस्र, एथोपिया, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया और भारत शामिल हैं।
اعلامیے میں کہا گیا ایران پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ غزہ میں فوری غیر مشروط سیز فائر کا مطالبہ۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ فلسطین میں منصفانہ اور جامع حل کے ذریعے دیر پا امن کا حصول ضروری ہے۔ بھارت کو ایک اور سفارتی دھچکا۔ فیٹف اور کواد ممالک کے بعد برکس اتحاد نے بھی بھارتی دباؤ مسترد کر دیا۔ اجلاس میں پہلگام واقعے کی مذمت، پاکستان کا نام نہیں لیا گیا۔ بھارت نے پہلگام واقعے میں پاکستان کا نام شامل کروانے کی بھرپور کوشش کی۔ برکس اعلامیہ بھارت کی ایک اور واضح سفارتی ناکامی ثابت۔ صدر ٹرمپ نے برکس تنظیم کے رکن ملکوں کو پھر دھمکی دے دی۔ کہا جو ملک بھی برکس کی امریکہ کے مخالف پالیسیوں پر چلے گا اس پر اضافی 10% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ نے برکس کی پالیسیوں کو امریکہ مخالف قرار دیا۔ کہا کہ آج مختلف ممالک کو ٹیرف سے متعلق خطوط ارسال کر دیے جائیں گے۔ ایران اسرائیل جنگ کے دوران ایرانی میزائل کم از کم 5 اسرائیلی فوجی اڈوں پر گرے۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کا انکشاف۔ ریڈار ڈیٹا کے مطابق ایرانی میزائلوں نے شمالی اور وسطی اسرائیل میں 6 فوجی اڈوں کو براہ راست نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے عائد کردہ سخت سینسرشپ کے باعث ان حملوں کی خبر سامنے نہیں آنے دی گئی۔ ٹیلی گراف کے مطابق مجموعی طور پر 6 ایرانی میزائلوں اسرائیلی فوج کے 5 اڈوں پر گرے، جن میں ایک ایئر بیس، ایک انٹیلیجنس بیس اور ایک لاجسٹک بیس بھی شامل۔ ایران کے حملوں میں تلنوف ایئر بیس، گلیات انٹیلیجنس بیس اور شمالی اسرائیل میں کیمپ زپوریت آرمڈ اور اس کے علاوہ ویپنز پروڈکشن بیس سمیت دیگر اڈے نشانہ بنے۔ پاکستان کے ہاتھوں رافیل کی تباہی کے بعد فرانس کا بڑا الزام۔ فرانسیسی انٹیلیجنس حکام نے دعویٰ کیا کہ چین پاک بھارت تنازع کے بعد فرانسیسی ساختہ لڑاکا طیاروں کی عالمی فروخت کو سبوتاژ کر رہا ہے۔ چینی سفارت خانے مختلف ممالک میں رافیل طیاروں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، خصوصاً انڈونیشیا کو طیارے خریدنے سے باز رکھنے اور چینی ساختہ لڑاکا طیارے خریدنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں CCG سے مبینہ مقابلوں میں 3 ڈاکو پار۔ گجرانوالہ میں مبینہ مقابلے میں 1 ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ شیخوپورہ میں کوٹ پنڈی داس کے قریب مبینہ مقابلہ، زیر حراست ملزم ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ ہلاک ڈاکو کی شناخت وقاص کے نام سے ہوئی۔ برے والا میں تھانہ ساہوکی کی حدود میں پولیس مقابلہ، 54 مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ڈاکو ہلاک، ساتھی فرار۔ ہلاک ڈاکو سے اسلحہ برآمد، شناخت ظفر اقبال کے نام سے ہوئی۔ مجرم ختم کرو، جرائم خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ پنجاب پولیس کی نئی حکمت عملی۔ CCD نے 2 ماہ کے دوران پنجاب میں مبینہ مقابلوں میں 400 سے زائد ملزم پار کر دیے۔ تمام ملزمان سنگین جرائم میں ملوث تھے، سب اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ پولیس ساتھیوں کو ہلاک کر کے فرار ہونے والے کسی ملزم کو نہ پکڑ سکی۔ مبینہ مقابلوں میں 546 ملزموں کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات۔ ڈاکوؤں نے بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شہری اور خاتون سے 10 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ واقعے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ ملزم واردات کے بعد بآسانی فرار۔ ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف کارروائی کرنے والی پولیس کم عمر ڈرائیورز کو روکنے میں ناکام۔ شاہدرہ میں کمسن ڈرائیور نے 3 موٹر سائیکلوں کو کچل دیا۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق متعدد زخمی ہو گئے۔ شہریوں نے نوجوان کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ بعض افراد کی وجہ سے کارروائی میں سست روی۔ لاہور کی ٹریفک پولیس صرف چالان کا ٹارگٹ پورا کرنے میں مصروف۔ یہ 8 مہینے پہلے یہ حاشی اور اس کی نانی ہمارے گھر آئے تھے کہ مجھے ایک کمرہ کرائے کے لیے دے دو۔ یہ حاشی اوپر سے آیا ہے، یہ چوری کر کے چابی لے کے گیا ہے، وہاں سے گاڑی بھی اس نے چوری نکالی ہے۔ ہمارے گھر میں اس نے میں ہی تھا، میں اکیلا ہی تھا۔ پھر میں نے اپنے بیٹے کو انفارم کیا، میں کہا بیٹا سے آپ کی چابی وہ لے گیا ہے، اس نے یہ کام کیا ہے۔ مالک مکان کمسن ڈرائیور کے موٹر سائیکل سواروں کو کچلنے کے کیس میں نیا موڑ۔ گاڑی کا مالک سامنے آ گیا۔ مالک مکان کا کہنا ہے کہ حاشر اپنی نانی کے ساتھ ان کے گھر میں کرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہے۔ حاشر نے چابی چوری کی اور گھر میں موجود خرم نامی شخص کی گاڑی لے کر نکل گیا۔ یہ گاڑی میڈیسن کمپنی کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔
کارگل کے محاذ پر اپنے خون سے نئی تاریخ رقم کی، قوم کے بہادر سپوت حوالدار لالک جان کا یوم شہادت، دشمن کے خلاف لڑتے شدید زخمی ہوئے مگر مورچہ خالی نہ چھوڑا، کئی گھنٹے تک لائٹ مشین گن سے دشمن پر وار جاری رکھے، حوالدار لالک جان شہید کو نشان حیدر عطا کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کی بہادری اور جرت کو سلام۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا شہید کو خراج عقیدت۔ حوالدار لالک جان کے مزار پر تقریب، فیلڈ مارشل کی جانب سے شہید کے مزار پر پھول رکھے گئے، پاک فوج کے دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔ میجر جنرل سید امتیاز حسین۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ شارع فیصل، PECCH سوسائٹی، محمد علی سوسائٹی، اندھی مسلم سوسائٹی، ایڈمنسٹریشن سوسائٹی، محمود آباد، منظور کالونی، صدر، مزار قائد، لیاری، کلفٹن اور اطراف میں ہلکی بارش۔ شہر قائد کا کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا میں بھی آج بارش کی پیشگوئی۔ بلوچستان کے بعض علاقوں میں بھی آج بارش کا امکان۔ ملک کے مختلف شہروں میں شدید بارشوں کے بعد دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ لینڈ سلائیڈنگ سے شمالی علاقہ جات کے کئی علاقوں کا ایک دوسرے سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ ایک ہفتے میں بارشوں اور سیلابی ریلوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 50 سے زائد ہو گئی۔ NDMA نے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ جاری کر دیا۔